آج انشاءاللہ سورہ الانعام کی 72ویں آیت سے درس شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ ترجمہ: تو پوچھ، کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور کیا بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہم ایک ایسے شخص کی طرح اپنی ایڑیوں کے بل پھرا دیے جائیں کہ شیطانوں نے حواس باختہ کر کے زمین میں حیران و سرگردان چھوڑ دیا ہو۔ اس کے ایسے دوست ہوں جو اسے ہدایت کی طرف بلاتے ہوئے پکاریں کہ ہمارے پاس آ۔ تو کہہ دے کہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں۔ حیران لفظ جو ہے یہ تو عام ہے، سب سمجھتے ہیں ویسے، لیکن عربی میں امام مفردات راغب کی تحقیق کے مطابق اس کو متردد کرنے کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ حیران ہوتا ہے کہ انسان، دراصل وہ متردد ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات ہے کہ وہ بات ہے۔ تو کالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیرانا، اس میں بھی شیاطین اس کو ایسے حال میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے لیے کون سی راہ ٹھیک ہے، یہ یا وہ، تو اس کو حیران کہتے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں، یہ ہوا فی الارض سے مشتق ہے، یعنی بلند جگہ سے زمین کے پاتال تک اترتے چلے جانا۔ اس کے ساتھ خدا نے گمراہ کی حالت کی تشبیہ دی ہے، یعنی استہوت کا لفظ ہے۔ اب یہ حیران کا تو ترجمہ ہو چکا ہے، استہوت کا مطلب ہے آسمان سے زمین کے پاتال کی طرف گرتے چلے جانا۔ یشرک باللہ فکانما خر من السماء، اور بے شک جب انسان بلندی سے نیچے تاریک گڑھے میں گرتا ہے تو اس وقت وہ انتہائی اضطراب، ذوف اور دہشت میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا صرف یہ نوٹ ہے، استاوت ہو نیچے اتار دیں۔ نوٹس میں جو بورڈ نے جو باتیں بیان کی ہیں ان میں ہے ذہب بہ، اسے لے گیا، ذہب بعقلہ، اس کی عقل مار دی، زین لہ ہواہ، اس کی خواہشات کو اس کے لیے خوبصورت کر دیا۔ آخر پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان کو کہہ دے کہ تمہارے خیالات کیا چیز ہیں، ہدایت وہی ہے جو خدا تعالیٰ براہ راست آپ دیتا ہے،
انسان اپنے غلط اجتہادات سے کتاب اللہ کے معنی بگاڑ دیتا ہے اور کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے۔ وہ خدا ہی ہے جو غلطی نہیں کھاتا، لہذا ہدایت اسی کی ہدایت ہے۔ انسانوں کے اپنے خیال و معنی بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ اب دوبارہ اس پہ ترجمے پر ایک عام نظر ڈالتے ہیں۔ قُلْ نَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا۔ ہر چیز انسان اس وجہ سے تسلیم کرتا ہے کہ یا وہ اس کو فائدہ پہنچاتی ہے یا اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر نہ فائدہ پہنچائے نہ نقصان پہنچائے تو پھر کیا غرض ہے اس سے؟ تو پہلا سوال یہ اٹھوایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے پوچھ، کہہ دے ان کو کہ جو چیز نہ فائدہ پہنچاتی ہے نہ نقصان پہنچاتی ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ اور پھر اس چیز کی خاطر اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہو۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے شیطان نے کسی کو حیران کر کے آسمان کی بلندیوں سے نیچے دے پھینکا ہو اور اس کے ساتھی اس کو بلا بھی رہے ہوں ہدایت کی طرف، یعنی نیک لوگ اس کو آوازیں دے رہے ہوں کہ دیکھو ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہوتی ہے، تم دھوکہ نہ کھاؤ، مگر وہ اس کے باوجود باز نہ آئے۔ یہ عام پیغام ہے اس آیت کا۔ وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ سورہ انعام آیت 73 وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِی إِلَیہ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہہ دے کہ نماز قائم کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ بھی بالکل واضح کھلا کھلا مضمون ہے، کسی تفسیر کی ضرورت تو محسوس نہیں ہوتی۔ کہہ دے کہ نماز قائم کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ مضمون قرآن کریم کی بے شمار آیات میں بارہا بیان ہو چکا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ بات لکھی ہے الہ تحشرون، اگر کسی کا قصور ہو جائے تو انسان کے سامنے نہیں ہوتا، پر خدا کے حضور ضرور جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو یاد رکھو، تم نے پیش ضرور ہونا ہے، اور اگر پیش ہونا ہے تو پھر اپنے قصور پر بھی نگاہ رکھو۔ آیت 74 وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَیَوْمَ یَقُولُ کُن فَیَکُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْکُ یَوْمَ یُنفَخُ فِی الصُّورِ عالم الغیب والشہادہ وَهُوَ الحکیم الخبیر۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ اس کا قول سچا ہے، اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ غیب کا اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ صاحب حکمت اور ہمیشہ باخبر رہنے والا ہے۔ کن فیکون کا یہاں ترجمہ یہ کیا گیا ہے جب وہ کہتا ہے کسی بات کو کہ ہو جا تو ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے جو صحیح ترجمہ، لفظی ترجمہ ہے اس کا، کہ یہ خیال کہ اللہ نے کہا ہو جا تو ایک دم ہو گیا، یہ درست نہیں ہے، ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اربوں سال میں یہ کائنات ڈیولپ ہوئی ہے، تو کن کا ارشاد تو بہت پہلے ہو چکا تھا، اس لیے یہ مطلب نہیں کہ ادھر خدا نے کن کہا ادھر ساری کائنات اپنی تمام تکمیل کے ساتھ وجود میں آ گئی، بلکہ مراد یہی ہے کہ وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے بلا تاخیر، اور پھر رفتہ رفتہ تدریجی مراحل سے گزرتے ہوئے
اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے۔ یوم ینفخ فی الصور کی تفسیر میں امام راغب نے لکھا ہے نرسنگے کی طرح کی یا قرن جیسی کوئی چیز مراد ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ اب یہ بھی خیال ایک وہمہ ہے کہ سچ مچ کوئی اللہ تعالیٰ یا اس کا فرشتہ کسی قرن میں پھونکے گا۔ مراد یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو بھی مقرر ہوگا حشر نشر کے لیے، اس کی پھونک کوئی نرسنگا ہاتھ میں نہیں پکڑا ہوگا اس نے، بلکہ اس کی پھونک بڑی زور سے شدت کے ساتھ ایک آواز پیدا کرے گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول لکھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ۔ اور عظیم الشان امر یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں، بلندیوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ، اور جب کہے گا کن پھر ہونے والی چیزیں ہو پڑیں گی۔ یہ جو فقرہ ہے ہونے والی چیزیں ہو پڑیں گی سے مراد وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہونے والی چیزیں بالآخر ہو کر رہیں گی۔ نوٹس میں ہے ینفخ فی الصور سے مراد نبی کی آواز اور اس کی تعلیم کی اشاعت ہوتی ہے، یعنی یہ صرف قیامت کا انتظار نہ کرو بلکہ نبی بھی جب آواز دیتا ہے تو وہ آواز پھیلتی چلی جاتی ہے اور بالآخر وہ بات ہو کر رہتی ہے۔ آیت 75 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ اور یاد کر وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو بطور معبود پکڑ بیٹھا ہے؟ یقیناً میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ الصنم کا سیدھا سادہ ترجمہ بت ہے، اور صنم اردو شاعری میں بھی ہر جگہ بتوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ کسی چیز سے بھی گھڑے ہوئے ہوں، اور چاندی، پتل، لکڑی وغیرہ جس چیز کے بنے ہوں ان سب کو صنم کہا جاتا ہے۔ یہ امام راغب نے لکھا ہوا ہے۔ علامہ رازی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اکثر اوقات حضرت ابراہیم کے حالات کے ذریعے مشرکین عرب پر حجت پوری کرتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ عرب کی تمام قومیں ان کی فضیلت کی معترف تھیں۔ مشرکین بھی حضرت ابراہیم کی فضیلت کے اقرار کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد ہونے کے مدعی تھے۔ اسی طرح یہود و نصارہ بھی اور مسلمان سب کے سب ان کی عظمت شان کے اقراری ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خلاف بحث کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے حالات کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ خصوصیت ملی کہ دنیا کا اکثر حصہ ان کی فضیلت و عظمت کا معترف ہے، اور یہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، جیسا کہ فرمایا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ میں حضرت ابراہیم نے عہد عبودیت کو بڑی عمدگی سے نبھایا، جس کی اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر اجمالاً اور بعض جگہ تفصیلاً گواہی دی۔ تفسیر رازی۔ القرطبی میں لکھا ہے حضرت ابراہیم کے والد کا نام طارح تھا، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، اور قرآن کریم میں جو آتا ہے کہ ابراہیم کے والد کا نام آزر تھا، تو آزر ان کا اصلی نام نہیں بلکہ مذمت کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ کہا گیا جائے کہ اے خطا کار۔ اب اس آیت کریمہ میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل
کے پھیلنے کا ذکر چلا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت سب دنیا پہ حضرت ابراہیم ہی کی نسل پھیلی پڑی ہے۔ آپ کو دنیا میں کہیں کوئی نظر نہیں آئے گا جو کہے گا میں فرعون کی اولاد ہوں۔ جو بھی ہیں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا مسلمان ہوں، یہ تین ہی ہیں جن کا دنیا پر قبضہ ہے، اور یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بیان کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے متعلق بھی تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ رام سے مراد اصل میں ابرام حضرت ابراہیم ہی تھے، اور رام کی جو نسل پھیلی ہے وہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی تھی۔ آیت 76 وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کی حقیقت دکھاتے رہے تاکہ وہ مزید یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ الیقینوں کے معنی کسی چیز کو پوری طرح سمجھ لینے کے ساتھ اس کے پائے ثبوت تک پہنچ جانے کے ہیں۔ یہ امام راغب لکھتے ہیں، یہ علم کی صفات میں سے ہے اور معرفت اور درایت وغیرہ سے اس کا درجہ اوپر ہے۔ استیقنہ کے معنی ایقنہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی اس نے یقین کر لیا۔ ملکوت السماوات کو دکھانے کے متعلق علامہ راضی لکھتے ہیں، یہ دکھانا بصیرت اور عقل کی آنکھ کے ساتھ تھا، نہ کہ ظاہری آنکھ اور ظاہری حواس کے ساتھ۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک سوال کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک دفعہ حضرت سے میں نے پوچھا یقین کی کوئی انتہا بھی ہے؟ فرمایا جب میں بچہ تھا تب بھی خدا پر میرا ایمان تھا، جب جوان تھا تب اور ایمان بڑھا، جب کچھ پڑھا تب اور بڑھا، پھر جب الہام ہوا پھر اور ایمان بڑھا، پھر الہاموں کو پورا ہوتے ہوئے پایا پھر اور ایمان بڑھا، بس یقین کی کوئی حد نہیں اور مراتب یقین کی کوئی حد نہیں۔ یعنی انسانی علم اور یقین مختلف مراحل سے گزرتا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہونی چاہیے کہ ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض سب خدا تعالیٰ نے پہلے ہی دکھا دیا تھا۔ تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے بعد میں مباحثے کے دوران کہ آپ نے پہلی دفعہ چاند چڑھتے ہوئے دیکھا اور ستاروں کو دیکھا اور سورج کو دیکھا اور ہر ایک کو سمجھا کہ یہ میرے رب ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک مناظرے کا طریقہ تھا، ورنہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے پہلے ہی آپ کو ملکوت السماوات والارض کی حقیقت سمجھا دی گئی تھی۔ اب یہ آیت ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا۔ اس کے بعد یہ آیت آتی ہے کہ جب رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین۔ بس جب رات اس پر چھا گئی اس نے ایک ستارے کو دیکھا تو کہا گویا یہ میرا رب ہے، بس جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہے ستارے تو ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھا کرتے تھے، پھر خصوصیت سے پہلی آیت کی روشنی میں جب اس کو ملکوت السماوات والارض دکھائی گئی تھی تو اسی دن پہلی دفعہ خیال آیا کہ ستارہ ڈوبا کرتا ہے اور اس کو میرا رب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے مناظرے کی یہ طرز تھی، اور حضرت ابراہیم کی جیسی حجت اور کسی جگہ بیان نہیں ہوئی، بہت ہی اعلیٰ درجے کی دلیل دیا کرتے تھے۔ اس کے متعلق جو پرانے علماء ہیں ان کے علاوہ آج کل کے پاکستان میں جو جہلاء ہیں
انہوں نے بھی عجیب و غریب قصے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک قصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے، اس وقت ستاروں کے علم رکھنے والوں نے ان کے باپ کو متنبع کر دیا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا آدمی بنے گا اور تمہارے دین کو ہلاک کر دے گا، اس لیے اس سے بچ کے رہو۔ تو انہوں نے اس کو ایک غار میں بند کر دیا، بچے کو ہی ایسے غار میں بند کیا جہاں نہ ستاروں کی روشنی آتی تھی، نہ باہر سے سورج کی روشنی آتی تھی، اندھیرے میں ہی وہ پلا بڑھا۔ اور پہلی دفعہ 16 سال کی عمر میں نکال کے باہر کیا تھا جب یہ واقعہ ہوا۔ اس بیچارے نے پہلی دفعہ ستاروں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اچھا یہی ہوگا پھر میرا رب۔ تو یہ محض جھوٹا قصہ ہے، حضرت ابراہیم کی اعلیٰ درجے کی حجت کا مذاق اڑانے والی بات ہے، اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں۔ پھر اس کے بعد چاند روز چڑھا کرتا تھا، پہلی دفعہ تو نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر جب اس نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کیا گویا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الظالمین، بس جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ بازغن کی تشریح میں علامہ راغب لکھتے ہیں کہ کسی چیز کے طلوع ہونے کے ساتھ جو روشنی پھیلتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے بازغ لفظ سے۔ اور خلیفۃ المسیح اول نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، اگر لم یہدنی، اگر مجھے ہدایت نہ کی ہوتی، یہی ہونا چاہیے۔ تو مراد ہے اگر پہلے ہی سے میں ہدایت یافتہ نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ملی ہوتی تو پھر میں دھوکہ کھا سکتا تھا کوئی، لیکن اب تو کسی دھوکے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے آپ اس سے پہلے ہدایت یافتہ تھے، یہ نہیں کہ اس وقت بھول سے تارے چاند کو رب کہہ رہے تھے۔ سورہ الانعام آیت 89 یا 79، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، پھر جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا گویا یہ میرا رب ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے۔ بس جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، یقیناً میں اس شرک سے جو تم کرتے ہو سخت بیزار ہوں۔ نوٹس میں ہے صرف یہ بات وہی جو پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ پھر سورج کو لیا، اسے بھی وہ روزانہ دیکھتے تھے، اسے ستارہ اور چاند سے قبل اسے خدا کہنا چاہیے تھا، مگر اسے نہیں کہا۔ یہ بھی دراصل ان سے طنز کیا ہے اور تدریجی طور پر ان کو شرمندہ کیا ہے۔ آیت 80، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو یقیناً اپنی توجہ کو اس کی طرف ہمیشہ مائل رہتے ہوئے پھیر چکا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ نماز کی نیت کے وقت جو پڑھی جاتی ہے وہ یہی آیت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حنیفاً جو ایک طرف جھکاؤ رکھتا ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق لفظ حنیف ان معنوں میں آیا ہے کہ ہمیشہ جھکاؤ خدا ہی کی طرف رہا، یعنی ایسا شخص اگر گرے گا بھی تو سچی طرف ہی گرے گا۔ حنفا گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہونا، یہ لغت میں لکھا ہوا ہے۔ الحنیف سے مراد استقامت کی طرف جھکنے والا۔
اسی لیے عرب میں جب کہتے ہیں تحنف فلان، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے استقامت کا راستہ اختیار کیا۔ لسان العرب میں لکھا ہے حنیف ایسا فرمان بردار جو باقی ادیان سے کنارہ کش ہو کر حق کی طرف مائل ہو، اور حنیفن اس کو بھی کہا گیا ہے جو بیت حرام کو اپنا قبلہ بناتا ہے، وہ ملت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر قائم ہے۔ باقی کسی اور نوٹ کی ضرورت نہیں، یہ سیدھا سادہ جو ترجمہ ہے وہی بہت کافی ہے، اور یہی بتانا مقصود تھا کہ نماز کے وقت اپنی نیت سیدھی کرنے کے لیے یہی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قول ہے جسے آپ پڑھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں برکات اور فیوز الہی کے حصول کے واسطے دل کی صفائی کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جب تک دل صاف نہ ہو کچھ نہیں۔ چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ دل پر نظر ڈالے تو اس کے کسی حصہ یا کسی گوشہ میں کوئی شعبہ نفاق کا نہ ہو۔ جب یہ حالت ہو تو پھر الہی نظر کے ساتھ تجلیات آتی ہیں اور معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایسا وفادار اور صادق ہونا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا صدق دکھایا، جس طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمونہ دکھایا۔ جب انسان اس نمونے پر قدم مارتا ہے تو وہ بابرکت آدمی ہو جاتا ہے۔ اب اس میں پہلے بھی میں بارہا متوجہ کر چکا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ابراہیم کی بھی پیروی کی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پیروی کی ہے اور آپ کے نمونے پر قدم مارا ہے۔ جب یہ حاصل ہو، جب یہ توفیق مل جائے تو دل کا کچھ بھی حصہ ناپاک نہیں رہتا، ہر گوشہ خدا کے نور سے چمک اٹھتا ہے۔ بس عام سالک جو ہے اس راہ میں چلنے والا، وہ اس بات سے تھک کر مایوس نہ ہو کہ کہاں یہ بڑا مقام اور کہاں میں۔ جب اس مقام کی طرف حرکت شروع کریں گے تو حنیفم کا مطلب یہ ہے پھر جہاں بھی موت آئے گی وہیں خدا کی راہ پہ موت آئے گی۔ آیت 81 وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اور اس کی قوم اس سے جھگڑتی رہی۔ اس نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جبکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے، اور میں ان چیزوں کے گزند سے بالکل نہیں ڈرتا جو تم شریک بنا رہے ہو۔ اب اس حصے نے بات بالکل کھول دی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہرگز کسی ستارے، کسی چاند کا خوف نہیں تھا، اور واضح طور پر جانتے تھے کہ اللہ نے پہلے ہی ہدایت دے کر اپنی طرف مجھے مائل کر رکھا ہے۔ بس جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں۔ آگے ہے میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرا رب کچھ چاہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ یہ چاہ ہی نہیں سکتا کہ شریکوں سے ڈروں میں، اس لیے یہ ناممکن بات کو بیان کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، اور جو چاہتا ہے رب اللہ اپنے بندوں پر نظر ڈال کر ان کے دل کی کیفیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں میرا رب ہر چیز پر علم کے لحاظ سے حاوی ہے، بس کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ حجت اس دلیل کو کہتے ہیں جو صحیح مقصد کی وضاحت کرے، اور نقیضین دو نقیضوں میں سے ایک کی صحت کی مقتضی ہو۔ حضرت باری تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ المحاجۃ
اس جھگڑے کو کہتے ہیں جس میں ایک شخص دوسرے کو اس کی دلیل اور مقصد سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حاجہ قومہ میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی قوم نے جھگڑا کیا، آغاز کیا اس جھگڑے کا، یہ مراد ہے۔ مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ قوم جھگڑتی رہی۔ سورہ الانعام آیت 82۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم شریک بنا رہے ہو، جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم ان کو اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس سے تو ڈرتے نہیں، اور جو فرضی بت بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے فرضی معبود بنا رکھے ہیں، ان سے ڈر رہے ہو، جن کے حق میں اس نے تم پر کوئی حجت نہیں اتاری۔ اب یہ بہت اہم بات ہے کہ جتنے بھی مشرکین ہیں ان کے اوپر خدا کی طرف سے تو حجت کا سوال ہی نہیں، ان کے جھوٹے معبودوں کی طرف سے بھی کوئی حجت نہیں اترتی۔ چنانچہ کبھی کسی نے کسی مشرک مذہب کو اس ایسے وجود کی طرف منسوب نہیں کیا جس نے آسمان سے گواہی دی ہو، ستارے نے، کہ ہاں میں ہوں، خدا کے سوا شریک ہوں۔ بس ان کی خاموشی اس بارے میں بتاتی ہے کہ کوئی ہدایت ان پر اتری کوئی نہیں، فرضی قصے بنا رکھے ہیں۔ تو فرماتا ہے جن کے حق میں اس نے تم پر کوئی حجت نہیں اتاری۔ اللہ تو اتار ہی نہیں سکتا حجت، ان شریکوں نے بھی کوئی نہیں اتاری ہوئی۔ بس دونوں میں سے کون سا گروہ سلامتی کا زیادہ حقدار ہے، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ الصلاۃ کی لغت کی بحث میں امام راغب لکھتے ہیں غلبہ حاصل کرنے کے ہیں، اور سلطہ فصلتا فتسلطا کے معنی ہیں میں نے اسے مغلوب کیا اور وہ مغلوب ہو گیا۔ اور السلطان کا لفظ تسلط اور غلبہ کے معنی میں آتا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا۔ سلطان ایک غالب دلیل کو کہتے ہیں جس کی چمک سے سب اندھیرے باطل ہو جاتے ہیں اور چمک اٹھتی ہے جو دلیل، اور اس کے بعد کسی اور حجت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس تشریح کی بات کسی اور تشریح کی ضرورت تو نہیں ہے، صرف امام عبداللہ قرطبی کہتے ہیں یہاں کیفا انکار کے معنی میں آیا ہے، اور کیفا خافو میں کیسے ڈروں، یہ طریقہ ڈرنے کا نہیں پوچھ رہے بلکہ محاورہ ہے، میں کیسے ڈر سکتا ہوں اس سے جو تم نے شریک بنائے ہوئے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں۔ آیت 83 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ذریعے مشکوک نہیں بنایا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں امن نصیب ہوگا اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کے تعلق میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، یہاں لبس کا جو لفظ ہے یہ دھوکے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، شبہ مشتبہ کرنے کے معاملے میں۔ بس مراد یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان میں کوئی ایسی چیز داخل نہیں کی جو ان کو شبہ میں مبتلا کرے، وہی ہیں جو سچے امن کے حقدار ہیں، اور وہی ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ اس ضمن میں ایک حدیث حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ترمذی کتاب التفسیر میں کہ جب آیت کریمہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم نازل ہوئی تو یہ بات مسلمانوں پر بہت شاق گزری۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا؟
اس پر آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے تو مراد شرک ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں ایک چیز خاص طور پر قابل توجہ یہ ہے کہ جتنے بھی وہ آئے تھے صحابہ کرام، ان کی بھاری اکثریت مشرکین میں سے آئی تھی۔ تو لوگ یہ جو خیال کرتے ہیں کہ ہر چیز بخشی جائے گی، شرک نہیں بخشا جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مرتے دم تک کوئی مشرک رہے تب نہیں بخشا جائے گا۔ زندگی میں توبہ کر لے تو مشرکوں میں سے ہی آیا تھا۔ تو پھر اس کی تشریح میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک ہی کو ظلم بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم تو شرک سے توبہ کر چکے ہو۔ جب توبہ کر بیٹھے ہو تو پھر تمہیں کیا خوف ہے؟ شیعہ مترجم صاحب لکھتے ہیں، عیاشی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے لم یلبسوا ایمانہم بظلم کے معنی یہ منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت علی اور اولاد علی کی نسبت جو حکم پہنچایا ہے اس پر ایمان لائے اور اس کو ابو بکر عمر کی دوستی کے ساتھ مخلوط نہ کرے۔ یہ شیعہ صاحبان کا اندر کا گند ہے جو کھول کے ظاہر کرنے کے لیے میں ان کی روایتیں پڑھتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس پہ میں ختم کرتا ہوں۔ جب اس یعنی انسان کی سرشت میں محبت الہی اور موافقت باللہ بخوبی داخل ہو گئی، یہاں تک کہ خدا اس کے کان ہو گیا جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں ہو گیا جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو گیا جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو گیا جس سے وہ چلتا ہے، تو پھر کوئی ظلم اس میں باقی نہ رہا اور ہر ایک خطرے سے امن میں آ گیا۔ اسی درجے کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ ہاتھ اور پاؤں کے متعلق پہلے بھی بارہا ذکر کر چکا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہونا مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سوا باہر نہیں جاتا انسان، اللہ کے حکم کے سوا چلتا نہیں کسی طرف، وہ ان معنوں میں پاؤں ہو جاتا ہے۔ ورنہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ بندے کا پاؤں کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت 84، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت کو وہ حجت قرار دی ہے جو حضرت ابراہیم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی تھی، اور وہ حجت جو حلا بیان کرتے ہیں کہ ستارہ دیکھا، چاند دیکھا اور سورج دیکھا، یہ سب لغو باتیں ہیں۔ ایسی کمزور حجت خدا تعالیٰ ابراہیم کو نہیں دے سکتا تھا، جیسا کہ فرمایا ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس قوم کے مقابل پہ دی تھی۔ اور درجات میں بلند کر، ہم جس کو چاہتے ہیں درجات میں بلند کر دیتے ہیں۔ یقیناً تیرا رب بہت حکمت والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ درجات کے سب سمجھتے ہیں درجہ و درجہ کسی چیز کا ترقی کرنا عام لفظ ہے، مگر مفرد میں کے حوالے سے میں پھر بتا دیتا ہوں۔ الدرجہ کا لفظ المنزلہ کے ہم معنی ہے، مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ منزلہ کو درجہ اس وقت کہا جاتا ہے جب اس سے صعود یعنی اوپر چڑھنے کے معنی لیے جائیں، جیسا کہ چھت اور سیڑھی کے درجات ہوتے ہیں، اور کبھی تعبیراً بلند مرتبہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ لہم درجات عند ربہم، مراد یہ ہے بہت بلند مرتبے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے یہ ایک نقطہ نکالا ہے تلک حجتنا آتینا ابراہیم میں، کہ اللہ نے جو حجت دی تھی اس کا آغاز ابراہیم سے نہیں ہوا تھا،
پہلے وہ قوم تھی جو جھگڑتی تھی اور بار بار حجت کرتی تھی آپ کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی روحانی حجت عطا فرمائی۔ بس حضرت خلیفۃ المسیح یہ لکھتے ہیں، میں 50 سال سے تجربہ کر رہا ہوں، اسی طرز میں ہمیشہ کامیاب ہوں۔ تل کا حجت اللہ میں بتایا کہ وہ حاضر ربی کے دلیل خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ کلام صرف اتنا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حجت پیش نہیں کیا کرتے تھے، پہلے دوسرے کی حجت سنا کرتے تھے، پھر اس پر تنقید کا رستہ ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم کے سامنے بھی ان کی قوم نے حجت پیش کی تھی اور بار بار جھگڑتے تھے، تب خدا نے ان کو سمجھایا کہ ان کی حجت کا توڑ کیا ہے۔ آیت 85، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی تھی، اور اس کی ذریت میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ یہاں کس کی ذریت کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے بارے میں تو پہلے بات گزر چکی ہے۔ یہاں اصل میں جتنے انبیاء ہیں وہ سارے حضرت ابراہیم کی نسل سے نہیں تھے، جن کا ذکر ہے وہ نوح کی نسل سے ضرور تھے۔ تو یہاں مراد وہ حضرت نوح کے ساتھ بچنے والے لوگ اور پھر ان کی نسلیں جو جاری ہوئی ہیں، ان نسلوں میں سے خدا تعالیٰ نے پھر سارے نبی بنائے مختلف قسم کے، تو یہ وہ مراد ہیں۔ حضرت ابراہیم کی ذریت کا یہاں مفہوم نہیں ہے۔ ہاں روحانی ذریت تو سارے نبی بنتے ہیں، مگر جسمانی ذریت نہیں۔ ہبہ کہتے ہیں بغیر کسی بدلے کے اپنا مال کسی کو دے دینا۔ نوٹس جو بورڈ نے مرتب کیے ہیں ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، یہاں بعض ایسے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں، جیسے حضرت لوط اور یونس اور ایوب، یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں۔ پھر جنہوں نے حضرت ابراہیم کو مرجع قرار دیا ہے، انہوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ذریت سے مراد صرف اولاد ہی نہیں ہوتی، بلکہ ارد گرد کے لوگ اور بعد میں آنے والے لوگ اور اس کے بعد اس کے ہم نوا اور ہم خیال بھی مراد ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک عذر تلاشا گیا ہے، بعد میں آنے والے لوگ ہم خیال لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بس حضرت نوح کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت نوح کی قوم سے جو ذریت تھی اس میں ابراہیم بھی ایک تھے، اور حضرت ابراہیم کے متعلق جو یہ آتا ہے کہ وہ شیعہ تھے حضرت نوح کے، اس سے یہی مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک اپنا دین ان پر نازل نہیں ہوا اس وقت حضرت نوح کے دین پر ہی عمل پیرا تھے۔ تو ساری روحانی ذریت جو ہے یہ ان کی ہے جن کو خدا نے کشتی میں نجات بخشی اور پھر آگے ان سے سلسلے پھیلے۔ بس روحانی لحاظ سے تو حضرت ابراہیم ہی کی نسل بنتے ہیں روحانیت کے لحاظ سے بس، مگر ظاہری ذریت کے لحاظ سے نہیں بنتے۔ آیت 86-87 ان دونوں کی اکٹھا ذکر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی روایت درج نہیں ہے، وہ آگے ان نبیوں کی تفصیل ہے جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے۔ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین۔
اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے، اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی۔ تمام جہانوں کے متعلق میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں بارہا، ہر قوم کا اپنا ایک جہان ہوا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا بھی ایک جہان ہے، مگر وہ اس جہان سے محدود ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ آپ کا جہان تمام دنیا پر محیط تھا، اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا جہان جو ہے فضیلت تو بخشی گئی، مگر وہ تمام انسانوں پر نہیں ہے، بلکہ محدود قوم کو ایک فضیلت عطا ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حد تک ان کو بہت سی فضیلتیں ہیں، دماغی بھی اور صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، آیت 88۔ اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی نسلوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو فضیلت بخشی، اور انہیں ہم نے چن لیا اور صراط مستقیم کی طرف ان کی ہدایت کی۔ اشتباہ کا معنی امام راغب نے بہت ہی عمدہ لغت کے حوالے سے کیا ہے کہ ایسی جگہ، نیچے کی جگہ جہاں سارا آسمانی پانی جمع ہو جائے۔ تو اس پہلو سے اس آیت کا تعلق یہ ہوگا کہ ہر نبی کے حوض میں وہ آسمانی پانی اکٹھا ہو جاتا تھا، اور ان معنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا اجتباع کروایا۔ اور یہ سارے پانی چھوٹے چھوٹے حوض تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو ساری دنیا کا پانی آپ کے حوض میں اکٹھا ہو گیا۔ وَبِهُدَاهُ مُقْتَدِیٰ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اجتبیناہم، اور ہم نے ان کو چن لیا، یعنی وہ باعتبار اپنی فطرتی قوتوں کے دوسروں میں سے چیدہ اور برگزیدہ تھے، اس لیے قابل رسالت و نبوت ٹھہرے۔ آیت 89 89 ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ ترجمہ: یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اگر وہ شرک کر بیٹھتے تو ان کے وہ اعمال ضائع ہو جاتے جو وہ کرتے رہے۔ حبطہ کے متعلق امام راغب کی لغت میں لکھا ہے حبطت اعمالہم، حبتن کا لفظ دراصل حبطہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں کہ جانور اتنا زیادہ کھا جائے کہ اس کے پیٹ میں افارہ ہو جائے۔ حدیث میں ہے ان مما ینبت الربیع ما یقتل حبطا اور یلم، یعنی بعض اوقات موسم بہار کی گھاس پیٹ میں افارے کی وجہ سے قتل کر دیتی ہے یا بیمار کر دیتی ہے۔ تو حبط اعمالہم کا اس موقع پر تو یہ معنی نہیں بنتے، بلکہ اصل معنی وہی ہیں جو گر جائے کسی چیز سے، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے کا معنی سیدھا سادہ معنی ہے، اور دوسرے معنی صرف عربی لغت کے لحاظ سے کیے گئے ہیں جس کا یہاں اس موقع پر اطلاق نہیں ہوتا۔ سورہ الانعام آیت 90 اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، بس اگر یہ لوگ اس کا انکار کر دیں
تو ہم یہ معاملہ ایک ایسی قوم کی ثبوت کر دیں گے جو ہرگز اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ علامہ قرطبی صرف یہ لکھتے ہیں کتاب اور حکم سے مراد علم اور سمجھ ہے، یعنی حکم سے مراد حکومت نہیں بلکہ سمجھ ہے۔ علامہ راضی لکھتے ہیں ہر نبی کو کتاب نہیں ملی، ساری تفاسیر اس بات پر متفق ہیں کہ سب کو کتاب نہیں دی گئی، بلکہ بعض کو کتاب ملی اور بعض کو اس کا علم دیا گیا۔ پنجابی میں مشہور ہے 4 کتاباں عرشوں اتریاں، تو انہوں نے تو 4 تک محدود کیا ہے، مگر قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ بکثرت ہر قوم میں کوئی صاحب کتاب نبی ہوتا رہا ہے، لیکن اس کے بعد ان کے بعد آنے والوں کو کتاب نہیں بلکہ اس کتاب کی تعلیم بطور حکمت کے سمجھائی گئی۔ فتح البیان میں لکھا ہے لیس لکل منہم کتاب فالمراد بإیقاء الکتاب تفہیم ما فیہ، کہ ہر نبی کو کتاب نہیں ملی، بس ایتاء کتاب سے مراد کتاب کی سمجھ اور اس کا علم ہے جو ان کو دیا گیا۔ انہی معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نئی کتاب تو نہیں ملی، مگر کتاب کا حقیقی مفہوم اور حکمت کی باتیں خدا تعالیٰ نے بتائیں، تو اور یہ کام ہوتا ہی نبیوں کے ساتھ ہے۔ نبیوں کو ہی یہ درجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے کہ وہ پہلے انبیاء، صاحب کتاب انبیاء کی حکمت کی باتوں کو دوبارہ زندہ کریں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ مضمون جو ہے سارا، یہ علامہ راضی کی تفسیر کے علاوہ ابو مسعود عمادی نے تفسیر کبیر کی حاشیہ میں یہ باتیں جو علامہ راضی نے بیان کی ہیں، علامہ مسعود نے امام راضی کی تفسیر کی حاشیہ میں لکھا ہے، یہی باتیں لکھی ہیں۔ نیز تفسیر ابن جریر اور تفسیر نیشہ پوری میں بھی یہی مضمون درج ہے، یعنی سب تفسیروں کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں، یہ مضمون مشترک ہے سب میں۔ آیت 91 اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکر للعالمین، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، بس ان کی اس ہدایت کی پیروی کر جو اللہ ہی نے عطا کی تھی۔ تو کہہ دے کہ میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے محض ایک نصیحت ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نام اپنے اندر جمع رکھتے ہیں۔ بہداہ مقتدے کی تشریح ہے، کیونکہ وہ وجود پاک جامع کمالات متفرقہ ہے، بس وہ موسیٰ بھی ہے اور عیسیٰ بھی اور آدم بھی اور ابراہیم بھی اور یوسف بھی اور یعقوب بھی۔ اس کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے، اس کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اے رسول اللہ تو ان تمام ہدایات متفرقہ کو اپنے وجود میں جمع کر لے جو ہر یک نبی خاص طور پر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بس اس سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء کی شانیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شامل تھیں، اور در حقیقت محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ محمد کے معنی ہیں کہ بغایت تعریف کیا گیا، اور غایت درجہ کی تعریف تبھی متصور ہو سکتی ہے جب انبیاء کے تمام کمالات متفرقہ اور صفات خاصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں جس کا اس وقت لکھنا موجب توالت ہے، اسی پر دلالت کرتی ہے، بلکہ بصراحت بتلاتی ہیں
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک باعتبار اپنی صفات اور کمالات کے مجموعہ انبیاء تھی، اور ہر ایک نبی نے اپنے وجود کے ساتھ مناسبت پا کر یہی خیال کیا کہ میرے نام پر وہ آنے والا ہے، اور قرآن کریم میں جب فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ ابراہیم سے مناسبت رکھنے والا نبی یہی نبی ہے۔ اسی مضمون کو قرآن کریم کی دوسری صورتوں میں وضاحت سے یوں بیان ہوا ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یقیناً یہ ضرور پہلے صحیفوں میں بھی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی، یعنی جو ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ اسی طرح البینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ ایسا پاک رسول ہے جو صحف مطہرہ پڑھتا ہے، فیہا کتب قیمہ، وہ سارے صحیفے جو پہلے گزر گئے ان میں جو قائم رہنے والی تعلیمات تھیں وہ ساری کی ساری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کو قرآن کریم میں اکٹھی خدا تعالیٰ نے عطا فرما دی ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، آیت 92، وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ ترجمہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا، تو پوچھ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ روشنی اور ہدایت کی طور پر لوگوں کے لیے لایا تھا، تم اسے ورق ورق بنا بیٹھے ہو، کچھ اس میں سے ظاہر کرتے تھے، ورق ورق بنا بیٹھے، کچھ اس میں سے ظاہر کرتے تھے اور بہت کچھ چھپا جاتے تھے، حالانکہ تمہیں وہ کچھ سکھلایا گیا تھا جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دے اللہ یہی میرا سب کچھ ہے، پھر انہیں اپنی لچر باتوں میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دے۔ اللہ کی قدر کے تعلق میں کہ کیسے اللہ کی قدر نہیں کی، علامہ راضی ابن عباس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی اس طرح تعظیم نہ کی جس طرح تعظیم کا حق تھا، اور ان سے بھی یہ مروی ہے کہ وہ اس بات پر ایمان نہیں لائے تھے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو کما حق و بیان نہیں کیا۔ اخفش کہتے ہیں کہ انہوں نے کما حق و اللہ کو نہیں پہچانا۔ واحدی نے اس کی یوں تحقیق بیان کی ہے کہ قدر الشیء کے معنی ہیں کسی شے کی تحقیق اور اسے بہترین پایا، اور اس سے مراد ہے کہ اس کی مقدرات کو جاننا چاہا۔ حدیث میں یہ لفظ یوں استعمال ہوا ہے وَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ، اگر تم پر چاند کا طلوع ہونا مشتبہ ہو جائے تو مہینہ کے دن گن لیا کرو، یعنی اس سے مہینے کی عام گنتی کے دن گنتی کے دیکھ کر اس پر اندازہ کر لیا کرو، قدر کا یہ معنی۔ پھر جو شخص کسی شے سے واقف ہو اس کی بابت کہا جاتا ہے ہوا قدرہ، کسی کی صفات سے ناواقف کی بابت کہتے ہیں ہوا لا یقدر قدرہ، جو اس کی اصلیت سے واقف نہیں ہے، اصلیت تو نہیں مگر اس کی جو مزاج ہے اس کے مزاج سے پر کوئی اطلاع نہیں رکھتا۔ اصل میں بنیادی بات یہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھی، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو محدود القوا ہستی سمجھتے ہیں
و ما قدراللہ حق قدرہ میں داخل ہیں، جو ایک حد تک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ یہ نیچریت کا شعبہ ہے۔ مراد یہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے پیدا تو کر دیا لیکن ہدایت نہیں کی ہماری، اور جس نے پیدا کیا اسی کی طرف سے ہدایت آ سکتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بھی یار و مددگار نہیں چھوڑا کرتا۔ بس اگر خدا نہ ہوتا تو مختلف زمانوں میں مختلف کتابوں والے نہ آتے، وہ خدا ہی کی ہدایت پا کر لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ہدایت کو اپنے بندوں تک پہنچائے۔ سورہ الانعام آیت 93۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے سامنے ہے، تاکہ دو بستیوں کی ماں اور اس کے ارد گرد بسنے والوں کو ڈرائے، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر ہمیشہ محافظ رہتے ہیں۔ اس کے متعلق علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ سب متفق ہیں کہ ام القریٰ سے مراد مکہ ہے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ام القریٰ سے مراد مکہ ہے، مگر کن معنوں میں ام القریٰ ہے اس کی بہت سی تشریحات مختلف علماء نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا ایک یہ ہے کہ حج جو اس بستی میں ہوتا ہے، جس کے سبب مخلوق اس بستی کی طرف آتی ہے، ایسے ہی ہے جیسے اولاد ماں کی طرف آتی ہے، تو تمام دنیا کے لوگ وہ اس پہلو سے تشبیہاً اپنی ماں یعنی مکے کی طرف دوڑتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو آخرت پر ایمان لاتا ہے، اور جزا و سزا کے اعتقاد کے بعد ضرور ہے کہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جس کے ساتھ ملائکہ و کتب کا ایمان بھی آ گیا، اور پھر مومن نماز کا پابند ہو جاتا ہے۔ تو الصلاۃ یحافظون والی جو بات ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان سب چیزوں پر ایمان ہوگا تو نماز کی حفاظت کرو گے، اگر ان پر ایمان نہیں رہے گا تو پھر نماز کی حفاظت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی نماز کی طرف یہ سارے ایمان لے کے جاتے ہیں۔ مبارک ان کی بحث میں بھی یہی اہل لغت لکھتے ہیں کہ اس جگہ کو کہتے ہیں برکہ جہاں نیچی جگہ ہو اور پانی اکٹھا ہو جائے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کلام عطا ہوا اس میں تمام فضیلتیں، تمام انبیاء کی وہ ہدایتیں جو باقی رکھنے والی تھیں وہ جمع ہو گئیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، جس کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں بھیجا تا اس شہر کو ڈراوے جو تمام آبادیوں کی ماں ہے، ان آبادیوں میں جو اس کے گرد ہیں، یعنی تمام دنیا کو، اور اس میں قرآن کی مدح اور عربی کی مدح ہے، بس عقل مندوں کی طرح تدبر کر اور غافلوں کی طرح ان پر سے مت گزر۔ اب یہ بات جو ہے یہ ہر پہلو پر صادر آ جاتی ہے۔ ام القریٰ اس پہلو سے بھی ہے کہ سب بستیوں کو پیدا کرنے کی اول وجہ خانہ کعبہ ہی تھی۔ اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اور وہی ہے جس سے آگے پھر دنیا میں بستیاں پھیلی ہیں، تمدن پھیلا ہے۔ بس خانہ کعبہ بستیوں کی ماں ہے اوریجنلی، اور سب دنیا کی بستیاں اسی سے وابستہ ہیں۔ دوسرا یہ کہ ام الالسنہ بھی عربی کو بنایا،
اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھائی اور وہ اصول بتائے جن کے تابع ہر لفظ واپس عربی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو زبان جو بولی گئی وہ سب دنیا کی زبان تھی، اور بستی وہ چنی جو سب دنیا کی بستیوں کی ماں ہے۔ ومن سورۃ انعام آیت 94 ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وقال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ ترجمہ: اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا یا کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے جبکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا، اور جو یہ کہے کہ میں ویسا ہی کلام اتاروں گا جیسا اللہ نے اتارا ہے، اور کاش تو دیکھ سکتا جب ظالم موت کی یورشوں کے اندرغے میں ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ اپنی جانوں کو باہر نکالو، آج کے دن تم سخت ذلت کا عذاب دیے جاؤ گے ان باتوں کے سبب جو اللہ تعالیٰ پر ناحق کہا کرتے تھے اور اس کے نشانات سے تکبر سے پیش آتے تھے۔ غمرات کی لغت بیان کرتے ہوئے حضرت امام راغب لکھتے ہیں، الغمروں کے اصل معنی کسی چیز کے اثر کو زائل کر دینے کے ہیں۔ اسی سے غمرن اور غامرن اس کثیر پانی کو کہتے ہیں جس کا سیلاب ہر قسم کے اثرات کو زائل کر دے۔ یعنی جب گھومتا ہے پانی سیلاب کی صورت میں تو ساری چیزیں دوسری مٹا ڈالتا ہے۔ غمرتن اس کثیر پانی کو کہتے ہیں جو اپنی تہہ کو ڈھانپ دے، اور یہ اس جہالت کے لیے ضرب المثل ہے جو آدمی پر چھا جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فذرہم فی غمراتہم، کہ انہوں نے جو کچھ چھپایا ہوا ہے وہ اندھیرے ہیں ان کے، اور ان کو ان اندھیروں میں ڈوبتا گھومتا رہنے دے اور ان سے تعرض کر، اعراض کر۔ اور رجل غمر ناتجربہ کار آدمی کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت علامہ رازی لکھتے ہیں، فرمان الہی اخرجو انفسکم امر نہیں ہے بلکہ یہ وعید و دھمکی ہے۔ جب وہ فرشتے کہیں گے کہ اپنی جانوں کو باہر نکالو تو امام رازی کہتے ہیں یہ حکم نہیں ہے بلکہ وعید کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جان کنی کی حالت میں ان کے ساتھ فرشتے سختی سے کلام کریں گے اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے اس وقت سے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مومن کی روح نکلتے ہوئے اپنے رب سے ملاقات کے سبب خوش ہوتی ہے، اور کافر کی روح چونکہ قرب الہی کو پسند نہیں کرتی اس لیے بدن سے نکلنا اس پر گراں گزرتا ہے، کیونکہ وہ تو سخت عذاب کی طرف جاتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے لقاء الہی کی خواہش ہو اس سے ملاقات کی خدا کو بھی خواہش ہوتی ہے، اور جسے خدا کی ملاقات ناپسند ہو خدا کو بھی اس کی ملاقات پسند نہیں ہوتی۔ یعنی مرنے کے وقت روح ایک ایسے عالم کی طرف منتقل ہوتی ہے جو خدا کے قریب تر کر دیتا ہے، اور جن کو اس دنیا میں خدا کے ذکر سے گھبراہٹ ہوتی ہے ان کی گھبراہٹ بے شمار گنا اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہاں خدا کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ آیت 95 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
अन्नहुम फ़ीकुम शुरका लक़द तक़त्ता बैनकुम व ज़ल्ल अन्कुम मा कुंतुम तज़ुमून। तर्जुमा: और यकीनन तुम हमारे पास अकेले अकेले आ पहुँचे हो, जैसा कि हमने तुम्हें पहली बार अकेले अकेले ही पैदा किया था, और तुम अपनी पीठों के पीछे छोड़ आए हो जिन उन नेमतों को जो हमने तुम्हें अता की थी। और क्या वजह है कि हम तुम्हारे साथ तुम्हारे इन शिफात करने वालों को नहीं देख रहे, जिनके मुतल्लिक तुम गुमान किया करते थे कि वो तुम्हारे मफाद की हिफाजत में अल्लाह के शरीक हैं। तुम आपस में जुदा जुदा हो चुके हो और तुमसे वो खोया गया है जिसे तुम शरीक गुमान किया करते थे। अकेले अकेले ही पैदा किया है, अकेले अकेले ही आओगे। इस ताल्लुक़ में ये काबिल गौर बात है कि हशर नशर में तो सबका इकट्ठा हशर बयान किया गया है, मगर जान तो अकेले अकेले की निकलती है, इकट्ठी जान नहीं निकला करती सबकी, सिवाय इसके किसी बड़े अजाब से इकट्ठे कोई एक किस्म का हशर बर्पा हो जाए। मगर कायदा कुलिया यही है कि जान जिस तरह बच्चा अकेला पैदा होता है, उसी तरह हर वजूद अपनी जान खुदा के सुपुर्द अकेले ही करता है। और हशर नशर से मुराद ये है कि जब उनको दोबारा बेदार किया जाएगा तो फिर वो इकट्ठे निकलेंगे, यानी हम जिन सब एक ही तरह के होंगे। जो नेक लोग हैं वो भी इकट्ठे खुदा की तरफ रुजू करेंगे, और जो लोग बद हैं वो भी इकट्ठे दौड़ते हुए चले जाएंगे। और एक जगह कुरान करीम में बयान है कि उनके तेज़ी से निकलने की वजह से उनकी कब्रें फट जाएंगी। ये भी एक तमसील है। मुराद ये है कि बहुत तेज़ी से उनकी दौड़ होगी, मगर ये मुराद नहीं कि सचमुच कब्रों के ऊपर से कब्रें फटनी शुरू हो जाएंगी। ये महज एक इसको कहते हैं इल्म बयान की एक तरीक़ा है कि जल्दी और तेज़ी ज़ाहिर करने के लिए ये कहा जा रहा है। मुरतबा नोट में हले लुगात में लिखा है फुरादा वाहिदन बादा वाहिदन, एक एक करके। खव्वलहुल्लाहु माला आताहु इयाहु व मल्लकहु। खव्वल का माना है उसे खुदा ने माल दिया और उसकी मलकियत बना दिया। खाला का असल माना सियासत करने के हैं। मुराद है ख्याल किया सियासत का, सियासत की तरफ तवज्जो की। बस दुनिया में दुनियावी सियासत करने वाले हों या अम्बिया हों, वो सारे पूछे जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं जिसके सुपुर्द खुदा ताला ने अपने बंदों को किया हो और फिर उनसे हिसाब न ले। तो सबसे बदबख्त वो लोग हैं जो दुनिया की सियासतों के रहनुमा बनते हैं और ये बात भूल जाते हैं कि उन्हें आखिर खुदा की तरफ लौट कर जाना है। हो गया? 2 आयतें फिर आपने बचा ली हैं आज। अच्छा जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।